الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام غلام، اور پھر چلتے چلتے حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ تک حضور کے سارے غلاموں پر لاکھوں سلام، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، جہاں بات کرنا مشکل ہو وہاں وہ اپنی سر دے کر اسلام اور دین کی ابیاری کے لیے اپنا خون پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور لوگ کہیں کہ بہنوں کا اکیلا بھائی ہو اور والدین بھی بوڑھے ہوں اور ساری جمع پونجی اکٹھی کر کر پھر بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہو، تو بچہ یہ نہ دیکھے کہ اب میرے پیچھے کیا بنے گا، میرے بھائیوں کا کیا بنے گا، اور جناب کیا ہوگا۔ اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال کہتا ہے حضور دے عاشقان دی گل نہ پوچھ، ایک کمال ہوندے اے سونے بھی بڑے ہوندے، انہاں دی ہر ادا کائنات سب نال نرالی ہوندی، اور اے نہیں دیکھیا بھئی میرے پیچھے میرا وارث کون ہوئے گا، اور جناب میں تو ہے بھی اکلا گھرے تے کون ہوئے گا۔ ہیں جی وارث شاہ نے فرمایا نا، جے یار دے نا دی ملے سولی، ہیں جی جے یار دے نا دی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ غازی عامر عبد الرحمن نے دیکھا کہ ایک پاسے دنیا دے سارے معاملاتن، ایک پاسے زندگی دے سارے معاملاتن، ایک پاسے یار دا نام ہے، ایک پاسے یار دی عزت ہے، تے پھر ایک گل یاد رکھنا، اے غازی علم الدین آج بھی میانی صاحب قبرستان جاؤ نا، ایتھے بڑے بڑے چیمے ساروں کی چیمہ نا جی، ایتھے بڑے بڑے چیمے آئے ہونے، کوئی چیمے ایم این اے بھی بڑے ہونے، کوئی ایم پی اے بڑے ہونے، کوئی جناب جج بڑے ہونے، کوئی ڈی سی بڑے ہونے، بڑے بڑے عہدے ہوتے آئے ہونے، جا کے انہاں دی قبراں تے دیکھ لو، سال بعد بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوندا، سال بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا، محرم سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور پھر کہتے ہیں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ آج اس مئی کی گرمی میں ہیں جی، اور جناب تپش شوق بھی ہے اور گرمی ذوق بھی ہے، اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا ہیں جی، اتنی گرمی بھی ہے اور سارے معاملات بھی ہیں، پھر بھی ہم اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر پیچھے اس عاشق صادق کو سلوٹ مارنے کے لیے آئے ہیں، اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے نبی کی ناموس کے لیے چنا ہے، اور چنا بھی ایسے ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ حضرت کیا کہتے ہیں حافظ شرازی فرماتے ہیں، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ جناب ہم کیوں نہیں، ہم عشق رسول کے ساروں کو دعوے ہیں۔ حافظ شرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عشق رسول نہیں دیتا، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ حافظ کہتا ہے بندوں کو نا اللہ تعالیٰ چن چن کے عشق رسول دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے ہر دل بنایا ہی نہیں، اور جو دل بنایا ہے وہ اپنے حبیب کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ جس دل میں کسی غیر کی محبت سما جائے وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ حضور کی محبت کا خاصہ ہے، اور یہ یاد رکھنا عاشقان اوز خوباں خوب تر، حضور کے عاشقوں کی بات ہی نرالی ہے۔ حضرت انس بن نضر یہ غزوہ احد شریف میں کسی عذر سے پیچھے رہ گئے، جان بوجھ کے نہیں، کسی عذر سے پیچھے رہ گئے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے پھر موقع دیا نا تیرے حبیب کے ساتھ جنگ میں جانے کا تو لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ اللہ سے بات کی، یہاں فرق ہے کلیم اور حبیب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے نا قوم موسیٰ کو لے کر دریائے نیل پار کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایسے نہیں جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں قبر موجود ہے، ان کا جسد انور ساتھ لے کر پار جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور نبی ہیں رسول ہیں، اپنی وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اے موسیٰ جناب یوسف کی قبر ڈھونڈو اور ان کو ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس علاقے میں،
گئے تو پوچھا کہ کسی کو جناب یوسف کی قبر کا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں پتہ. ایک بوڑھی مائی, بالکل بوڑھی مائی, اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے جناب یوسف کی قبر, لیکن اے جناب کلیم اللہ میں آپ کو اس شرط پر بتاؤں گی کہ جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے نا وہ مقام چاہیے. جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے وہ مقام چاہیے. جناب کلیم اللہ فرمانے لگے بھئی مائی جنت تا ٹھیک ہے لیکن جس مقام تے موسیٰ نے رہنا تو اے مقام نو کی کرنا. تے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ دی طرف وہی فرمایا کلیم اللہ تسی وعدہ کر دیو دینی داسا میں نا, تسی وعدہ کرو. اے ہے کلیم اللہ. اور حضرت عمارہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا, فرمایا احد والے دن میں اپنے دائیں دیکھیا, بائیں دیکھیا, مشرق دیکھیا, مغرب دیکھیا, جنوب دیکھیا, شمال دیکھیا. میں جس طرف دیکھیا جدو کافر سارے میرے تے حملہ کر رہے تے ام عمارہ میری حفاظت واسطے کھڑی ہوئی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عمارہ اللہ تعالیٰ تیرے گھرانے نو برکت عطا فرمائے. انہاں جوش رحمت دیکھی نا تے کلیم تے حبیب کلیم تے حبیب انہاں جدو جوش رحمت حضور دی دیکھی بھئی آج حضور خوش ہوئے اس گل تے. انہاں کہا یا رسول اللہ اے دعا تو پہلے بھی ملتی رہندی, آج دعا منگو جنت تہاڈی رفاقت ملے, جتھے تسی رہنا نال اسی بھی رہیے. میرے آقا مولا نے ہاتھ چک دیتے. ایک ہے طلب کرنتے پوچھا جا رہا بھئی تسی کی کرنا, ایک ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. حضور نے ہاتھ چک دیتے. پھر ساڑھے امام نے آکھیا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. اور اے یاد رکھنا ورفانا لکا ذکرک دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا, اور اس جھنڈے دے تھلے جڑا آ جائے گا نا, اس واسطے جڑا آ جائے گا رب اس دا نام بھی قیامت تک بلند کر دے گا. ہے جی بلند ہے کہ نہیں بلند ہے نا بلند. آج غازی عامر عبدالرحمن شیبہ دا نام بلند ہے کہ نہیں بلند ہے. پتہ نہیں کیڑے کیڑے زمیندار تے پھنے خاں ہیں انہیں تے کیڑے کیڑے ملک تے نواب تے چیمے تے جناب چدر تے جناب خان تے چٹھے آئے انہیں, لیکن کوئی نہیں کسی دا پوچھن والا. او حضرت سلطان باؤ نے فرمایا نا جیندے کی جانن سار مویاں دی او تے او جانے جو مردہ ہو. ہیں جی قبراں وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تنہا تھی باہو جڑے وچ حیاتی مردا ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی میری گال سنو, تسی تھکے بیٹھے ہو تے اسی تہاڈے نال پہلے واخر دعوان الحمدللہ کہن نو تیار ہاں, لیکن نعرہ لانا تے چج دا لانا, اس طرح نہیں لانا. اے غازی عامر عبدالرحمن نو اسی بھیجن آیا جناب سلام عقیدت تے تسی تھکے بیٹھے ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہی ہے جس دی برکت نہ ساری کائنات تبدیلی آ سکتی, جس دی برکت نہ عدل بھی مل سکتا, غریب نو روٹی بھی مل سکتی ہیں جی, اور امیر نو سکون بھی مل سکتا ہیں جی, اور علم بھی مل سکتا, عمل بھی مل سکتا. سارا کچھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہی ہے جس دی برکت نہ مل سکتا. ورنہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یار حضور دے نا تے جنہ جان دیتی ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نا نال جڑ گئے, انہاں دا قیامت تک نا نہیں مٹنا تے مٹے نامیوں کے نشان کیسے ہیں جی. اتھے کیویں ممکن ہے کہ جناب حضور دے نا نال کوئی چیز آ جائے. حضرت انس بن نضر انہاں کہا یا اللہ تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا. ایک غزوہ ہے اوچ رب نہ گل کیتی. اے ہن فرق دیکھو, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ہر چیز نرالی دیتی ہیں جی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا, اور تجھے یک نے یک بنایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی چیز ملی. ایک ہے قوم موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا چلو بھائی رب نے حکم دیتا ہو فرعونیاں نہ لڑیے. انہاں کہا ہے موسیٰ
من بکلیا و قصائیا و فومیا و عدسیا. ہیں جی او جناب جناب واسطے منو سلوہ رب نے اتاریا, بنے ہوئے تتر تے جناب بٹھیر اتارے, بنے ہوئے پرندے اتارے. تے پھر انہوں نے کیا جناب نہیں سانو ککڑی چاہی دی ہے, چاہی دا ہے تھوم چاہی دا ہے, ساری چیزیں چاہی دیاں جناب واسطے آسمان تو کھانے اتر دے سن. او لوگ ہیں جی جدو جناب لڑن دی باری آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے, جا کے اسی تے تماشا ویکھن والے ایتھے بیٹھے ہاں. جنہاں واسطے منو سلوہ اتر رہا سی وہ یہ کہہ رہے ہیں تے میرے آقا مولا دے غلام جنہاں دے تن تے کپڑے بھی پورے نہیں اور جناب کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں, گٹلیاں جناب چوس کے. حضور نے پوچھا جانا چاہیدہ کہ نہیں, جانا چاہیدہ کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو جانا چاہیدہ کہ نہیں. سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. ادھر دیکھو حضرت انس بن نضر کسے عذر دی وجہ نہ پیچھے رہ گئے, ادھر قوم موسیٰ حکم دے باوجود نہیں جا رہی. ادھر حضرت انس بن نضر فرما رہے ہیں یا اللہ جے تو موقع دیتا تو ہی دیکھے گا میں تیری راج کے میں لڑدا. حضرت انس بن نضر میدان احد پہنچ گئے, اتنا لڑے آپ شہید ہو گئے. جدو بعد چو شہداء دیاں لاشاں کٹھیاں کرنی شروع کی دیاں تے انس بن نضر دی لاش نہ ملے. آپ دے خاندان والے بھی آ گئے, سارے گھر والے بھی آ گئے, انہاں کہ انس بن نضر دی لاش نہیں مل رہی. آپ دی جناب لاش دا مسئلہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, آپ دے نک بھی کٹ دیتے انہاں ظالمہ نے, کن بھی کٹ دیتے, سارا کچھ جدو مسئلہ ہو گیا نا تے آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے نا پوریاں دے نال آپ دی لاش پہنچائی, جناب پہچانی. تے جناب حضرت انس بن نضر نے جڑی دعا منگی سی نے کہ یا اللہ تو ہی دیکھے گا میں تیری راہ وچ کے میں لڑدا. ہاں اے حضور دے غلامہ دی شان. اور حضرت سعد بن ربی آج نا اسی دنیا داری سارے معاملات اسی کہنے ہیں نہیں جی او جناب اے سکے رشتہ داروں کون چھڑ دکدا دی, اے جناب دوست بھی چھڑے جاندے, اے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثاراں ورگا, اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ہے نہ چاراں یاراں ورگا. اور امام فرماندے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرت سعد بن ربی میدان احد سے شہید ہو گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد جان تو پہلے حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے, ہیں جی حضور تشریف لے آئے, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد گھر دے دروازے بند کر دے, تیرے نال راز دیاں دو گلاں کرنیاں. حضرت سعد بن ربی نے دروازے بند کر دیتے. حضور نے حضرت سعد بن ربی نال گفتگو فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور واپس تشریف لے گئے, آپ دی بیوی آ گئی. آپ دی بیوی نے پوچھا بھئی 10 سعد حضور نے تواڈے نال کی گلاں کیتیاں کہ آپ نے جناب عرب دی جڑی سب نو وڈی بددعا سی نہ او دتی. فرمایا سکلت کا ام کا, فرمایا تیری ماں تینوں روئے تینوں اس طرح کی غرض ہے. حضور نے جے فرمایا راز دی گلاں تینوں کی لگے میں حضور نال کی گلاں کیتیاں. او عورت سی او کہنے لگی میں جناب ایک چکاڑ دے کول کھڑو کے نا دروازے دے کول پیچھے چھپ کے میں تواڈیاں گلاں حضور نال سن لیاں. حضرت سعد بن ربی تے جناب تڑپ اٹھے, اے ذرا ہن سننا دل تھام کے, اس واسطے کہ ساڈیاں تے رشتہ داریاں نہیں چھڑ دیاں, ساڈیاں تے تعلق داریاں حضور واسطے نہیں چھڑ دیاں. حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی دے اس طرح بال اس طرح اپنے ہاتھ وچ لپیٹے, اس طرح کر کے اپنے ہاتھ وچ لپیٹے, انہاں دی گود جنہاں نوں وال کہندے اس طرح ہاتھ وچ لپیٹے تے دھکے دیندے حضور دے پیچھے چل پے جدھر حضور تشریف لے کے گئے سن. جدوں پکاریاں ہونیاں پیچھوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, مڑ کے دیکھا حضرت سعد بن ربی اپنی بیوی نوں اس حالت وچ حضور دے لے کے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا سعد نوں چھڑ دے. عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کیا سی؟ سعد بن ربی تیرے نال میں راز دیاں گلاں کرنیاں, اے میری بیوی ہے انہیں سن لیاں نو راز دیاں گلاں, حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی. ہاں ایک گلنا کر دیں جناب, کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا, میں کہا تو ابو جہل دی پہلی صافے چونا سی جھلیا, انہاں تا اپنے پیو سکے چھڑے اور حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چپایا گیا. تو دین واسطے ایک پرچی دین لگیا, سوچتا اے چاچا ناراض ہو جائے گا جی, ماما ناراض ہو جائے گا, اوے پڑے بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور تسی تا حضور دے غلام بیٹھے ہو نا, اور تسی تا حضور دے سارے غلام بیٹھے ہو نا, ہاں جی تہاڈی دا کیا بات ہے. میں انہاں نال گل کر رہا جنہاں نوں عشق رسول دا دعویٰ بھی بڑا,
جی پھر انہوں نے عشق رسول نون لیگ نظر آندا، پھر انہوں نے عشق رسول پی ٹی آئی نظر آندا، پھر انہوں نے عشق رسول کاف نظر آندا، پھر انہوں نے جناب عشق رسول ایم کیو ایم نظر آندا، پھر جڑی بھی نون لام جڑیاں بھی ہیں انہاں عشق رسول نظر آندا، پھر انہوں نے چودھریاں اور وڈیریاں عشق رسول آندا۔ میں کہا نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اور جھلیا اسی دا جناب حضور دے نا تے جانا لئی پھر دیا نا، جنہاں نے عشق رسول دا دعویٰ انہوں نے پرچی دین دیا تکلیف ہوندی، ایتریک پرچی اور حیثیت کی یہ پرچی دے جے کوئی منگن آ جاوے حضور دے نا تے کہ جناب حضور دا دین تخت تے لیانا چاندیا، اس نظام نو لیانا چاندیا جس نظام نے ابو بکر نو تخت تے بٹھایا، عمر نو تخت تے بٹھایا، عثمان نو تخت تے بٹھایا، اس اسلام دے نظام نو لیانا چاندیا 36 لاکھ مربع میل دے خلیفے دی رعایا وچ بچے روندے سو جان تے جناب اسلام انہاں دی کنڈ تے اناج لاد کے انہاں دے گھر دے بوئے تے پہنچاندا، اسی اس نظام نو لیانا چاندیا۔ لیکن مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گلی و علم نباتات۔ اقبال کہنا ہو انہوں نے دلیران دیا گلہ نہیں دسنیاں، انہوں نے نچن ٹپن دیا گلہ دسنیاں، ہاں جی انہوں نے نہیں دسنا۔ اے جناب کبھی کہیں گے جی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہیں گے ہم حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں، اور کبھی جناب ہمارے اوپر ایلیگیشن کہ جناب ان کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ میں کہا جنہوں نے کچھڑ چاہ کے پالیا نے دسیا نہیں انہوں نے سیکیورٹی رسک کونن، ہاں جی کہندے سن اور جناب یہ املاک کو یہ کیلوں کی ریڑی روکتے ہیں۔ میں کہا کوئی شاید بچی ہے اور بابا جی آکھیا سی نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، ہاں جی نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ راز کھلتے یوں سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ہاں کیا بات ہے، حضرت سعد بن ربی، کیا بات، حضرت سعد بن ربی اے میدان احد شہید ہو گئے۔ انہاں دی شہادت دا بھی بڑا عجیب منظر ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو احد میدان ختم ہویا نا، حضور نے ایک صحابی نو بھیجا، فرمایا جاؤ سعد بن ربی نو تلاش کرو، اگر وہ ملن تو انہوں نے میری طرف سلام کہنا تے انہوں نے کہنا کہ تسی میرے پیغام حق نو کیسا پایا، میرے پیغام حق نو کیسا پایا۔ اور صحابی کہنے میں ڈھونڈا زخمیاں کو پہنچا، حضرت سعد بن ربی آخری سانس رہ رہے سن، آپ نو 70 تلوار تے تیر تے جناب نیزے دے زخم آئے سن، بھالیں دے زخم آئے سن، جناب آپ آخری سانس رہ رہے سن۔ انہاں جس طرح بیان کیتا فرمایا سعد بن ربی اس طرح سانس رہ رہے سن جس طرح بھٹی جو دھواں نکل رہا ہوندا، جس طرح بھٹی جو جناب انگارے دے شعلے نکل رہے ہوندے، اس طرح آخری سانس رہ رہے سن۔ کہندے میں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا، انہوں نے کہا میری طرفوں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام پیش کرنا۔ اور پھر حضرت سعد بن ربی نے انہوں نے کہا کہ حضور پوچھ دین کہ میرا حق جڑا میں تانوں پہنچایا دین وہ کیسا پہنچایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ پھر انہوں نے جناب جڑا پوری امت مسلمہ نو پیغام دیتا۔ حضرت سعد بن ربی دنیا تو جا رہے ہیں اور آپ دیئے صرف 2 بیٹیاں، اے نہیں کیا کہ میرے وارثوں دا خیال کرنا، اے نہیں کیا جناب میری بیٹیاں دا کوئی وارث بن جاوے، اے نہیں فرمایا۔ حضرت سعد بن ربی نے فرمایا جا کے حضور دے غلاماں نو پیغام دے دینا کہ کوئی ایک آنکھ بھی جھبکتی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تا قیامت والے دن اللہ اس دا اے عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ تو تا زندہ سے حضور تک کوئی کیویں گیا، ہاں جی۔ اور پھر یہی جناب عمل، اے جناب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہاں جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہی وہ سلسلہ ہے حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیمہ کے سامنے جب ان کو ہتھکڑیاں سے پیچھے لگی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اور اس ملعون نے پھر گستاخی کی، اس نے پولیس افسر نے اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت غازی علم الدین حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیمہ نے ایسے پیچھے لگی ہوئی ہتھکڑیوں سے اچھل کر اس کے منہ کے اوپر تھوکا اور بتایا کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عشق دا
دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دائی. ہاں جی اے عشق دا ذائقہ اے جناب کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر. اور پھر اے حضرت سعد بن ربیع دی گل دے جناب عملی جامع حضرت غازی عامر عبدالرحمن چیمہ نے دسیا کہ یار باویں اس حالت چاں لیکن حضور دی عزت تے پیرا میں اس حال چ بھی دے سکتا. جی اے پیرا ہی ہے نا کہ ہاتھ بھی بدین پیر بھی بدین کر کچھ نہیں سکتے. انہوں نے ہونا ہاتھ پیرا بدے نال اس دے منہ تے تھک دیتا اور دسیا کہ حضور دے غلام جس حال چ بھی ہون حضور نال وفا کردے رہن گے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. اے تو کر سکتا نا. اسی طرح حضرت سعد بن ربیع میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم دے اوتے خود آ کھڑے ہوئے. جدو حضرت سعد بن ربیع نے اکھاں کھولی نا اور دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تلاش کردیاں خود بھی تشریف لے آئے کہ حضرت سعد بن ربیع ذرا سنن والی گل ہے. حضرت سعد بن ربیع نے اپنے کٹے ہوئے جسم نو گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا. اپنے چہرہ رخسار نو حضور دے نالین مبارک اتے رکھ دیتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی طرف دیکھ کے کیا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم. کیا یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تو جانے ہویا کہ بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ جو دنیا تو جا رہے ہوا تسی مینو بیکھ رہے ہوتے میں تو انو بیکھ رہے ہوں. اے یاد رکھنا عاشقانے اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبہ ترو محبوب تر. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا نا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطفت پہ لاکھوں سلام. ہیں جی آئے جدو دیکھیں نا حضرت امیر حمزہ نے کہ عرب دے اندر خواتین دا خطرہ ہوندہ سی تے جناب اس دا پتر بھی حضور دے مقابلے جا کے کھڑیا. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور فرمایا اوہ ختنہ کرنے والی دیا پترہ تم ہی حضور دے مقابلے جا کے کھڑے ہو یہاں تیری بھی ہے جرت ہے. آپ نے تلوار ماری اس نے لتہ ہوتے کھڑیاں کر کے رکھ دے دیا. ہیں جی اور اے اسی پوچھتے ساں کہ اوہ تسی حضور دی ناموس دے مقابلے کھڑے ہوندے ہو. کہنے نہیں جی ہم نے یہ وردیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے پہنی ہوئی ہیں. میں کہ اللہ وردیاں میں نہیں بچی گا. اے کہنے یہ کینٹ ہمارے پاکستان کی مٹی کی حفاظت کے لیے ہے. میں کہ اللہ کینٹ بھی نہیں بچے. اوہ ساری کائنات رب نے بنائی اپنی حبیب باستے ہوئے. ہاں جے ادھر نہیں گل کرنی تے تسی کے میں بچنا سی جنہوں تسی خود پالیا پوسیا حضور دا دین روک کے پھر میڈیا نو آگے کہنے سن 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں. اب جناب ہم اس کو لے کر آئیں گے جو پاکستان کی بہتری کرے گا. ہم اس کو لے کر آئے ہیں جس جناب کھوتے کے اوپر 10 سال انہوں نے جناب پینٹنگ کی ہے گھوڑے والی اور گھوڑے کو جناب گھوڑا بنانے کی کوشش کی ہے. وہ کھوتے کی بجائے جناب اب کھوتے سے بھی نیچے کھچر یا کوئی اور نیچے جناب کھوتے کا بچہ بن گیا ہے جس نے جناب پاکستان کی بھی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. اس کے اوپر جناب گھوڑے والی پینٹنگ کی انہوں نے پورے 10 سال کوشش کی ہے. 10 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس گھوڑے نے 2 لتیاں مار کے ان کے دان توڑ دیے. بابا جی فرماندے سن اوئے تسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا تسا دین دا رستہ روکیا. دین دا رستہ ابو جہل روکے رب انہوں بچیاں کو مروا دندا. تسی دا شاہی کوئی نہیں توڑی دا حیثیت ہی کچھ نہیں. اوہ دین دا رستہ تا امیہ روکے تے جناب بلال کو اس نے 2 ٹکڑے کرا دیندہ. ہیں جی دین دا رستہ تا عتبہ اور شیبہ روکن تے جناب رب انہوں جناب بدر وچ لیا کے 2 ٹکڑے کرا کے رکھ دیندہ. تسی دا شاہی کوئی نہیں توڑی دا حیثیت کوئی نہیں. جے دین دا رستہ ابن خطل روکے تا رب اس نو دیوار کعبہ دی دیوار اور غلاف کعبہ دے درمیان ٹنگے ہویا 2 ٹکڑے کروا دیندہ. ہیں جی تسی دا شاہی کوئی نہیں. تو سا کے سمجھے سی جناب صدا بادشاہی نہیں صدا بادشاہی میرے رب دی. صدا بادشاہی اور جڑے الزام ساڑھے ہوتے ٹھوک دے سن. آج منہوں کہنے آپ ان کے بارے میں یہ کہیں. میں کہا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. انہیں تم نے پالا ہے ان کو سنبھالو. ہاں ساڑھے بابا جی نے ساڑھی تربیت کی تھی ہونا کیا ہوئے خبردار پاکستان دے خلاف کوئی گل کرے پاکستان دی پے دے خلاف بھی کوئی گل کرے. فرمایا پاکستان دے اندر کوئی پتہ خزاں دے موسم چ بھی جھڑ کے تھلے ڈگدا ساڑھے دل نو یہ گوارا نہیں ہوندا کہ ساڑھے ملک نالے کیوں ہویا. اس واسطے کہ ساڑھے بڑیاں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کے خون دی ندیوں تے پاکستان حاصل کیتا سی. اے پاکستان جرنیلاں ججاں جرنلسٹ اور جناب پیراں اور مولویاں دے فتویاں اور جناب انہاں دی عیاشیاں واسطے نہیں سے حاصل کیتا. اے محمد عربی دے دین واسطے حاصل کیتا سی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ تسی علماء نو بند کیتا جیلہ اے حافظ آباد جیل سلطانی صاحب ساڑھے شہید ہو گئے اور جناب اتھے جناب کوٹ عبد المالک نعمانی صاحب علامہ نعمانی صاحب ہیں جی او شہید ہو گئے بڑے بڑے علماء تساں جناب علماء دی داڑیاں تساں انہوں نے جیلہ بند کیتا اور تسی انہوں نے سزائے موت دی چکیاں بند کیتا تساں سارے جبر لائے لیکن پھر بھی اسی ساڑھے بڑے علماء نے ساڑھے بڑے نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو کیڑا ستم ہے کیڑا ظلم ہے اے جناب جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور تو لے کے وزیر آباد تک کیڑا ظلم ہے جڑا تساں نہیں کیتا گولیاں تساں چلائیاں شیل تساں چلائے تیزاب والے پانی تساں چلائے ہیلی کاپٹر ہوتے گولیاں تساں ماریاں لیکن کوئی ایک زبان بھی نہیں ہلی کہ یار وطن ساڈا اے جناب ملک دی ہر شے ساڈی اسی اس دے بارے گل نہیں کر سکتے تے جنہاں نو تسی پاڑ پاڑ کے لیاندا اسی تے کہندے سا بچو اے دن دور نہیں ہن اے تہاڈی داڑھی نال لٹک جان گے اور داڑھی نہیں اور تا بھروٹے نہ بھی لٹک گئے انہاں دے اور اے یاد رکھنا کہندے سن کہ سیکیورٹی رسکن میں کیا ہویا سی سیکیورٹی رسک نہیں اسی محمد عربی دے غلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میں کیا پکارو ہون اپنے جناب انہاں امریکہ دے سارے جناب انہاں پکارو کیا تو آڈا جناب کھوتا ساڑھے گال پہ گیا لیاؤ نا انہوں جدو ساڑھی باری آندھی تا تو انہوں فرانس بھی پیسے دے وے کہ انہوں مارو تو انہوں امریکہ بھی پیسے دے وے کہ انہوں مارو تو انہوں چائنا اور رشیا بھی پیسے دین کہ مذہبی لوگن ایکسٹریمسٹن انہوں مارو ہون ساڑھے وال کیوں دوڑ دیو کہ آپ محب وطن تھے ہون جناب انہوں یاد آندیان جناب کیوں بابا جی بڑے کمال آدمی تھے میں کہا یار ہون گزر گئی ہون کچھ نہیں ہاتھ آن آلا ہون جناب تساں اے سارے وہ کہنے نا جدو ابو الفضل مولی جناب ابو الفضل اور فیضی سن نا انہوں نے اکبر نو جناب چڑھایا ٹان ہوتے جناب انہوں چنگا بلا بندہ سی اکبر بادشاہ انہوں ٹان ہوتے چڑھایا نا کہ انہیں دین اکبری دا اعلان کر دیتا انہیں جناب مساجد بند کروا دیتیاں مندر کھلوا دیتے جناب انہیں علماء دی داڑیاں منڈوا دیتیاں انہیں گائے دے زبی ہوتے پابندی دا دیتی انہیں دے عورتوں نو بے حجاب کر دیتا اور جناب نکاح تو بغیر جناب شادیاں ہون لگیاں جدو دیکھے نا ابو الفضل اور فیضی نے تے پھر کہنے لگے آتش بدو خرمن خیش دس خرمن خیش انہوں نے کیا بیک ہونے اس تک کی علاج کریے اس کھیت نو اسا اپنے ہاتھ نہ آگ لائی تو سا اس پاکستان نو اپنے ہاتھ نہ آگ لوائی اے جرمدار اے کلہ جناب اے نہیں ہے اے جناب بھگوڑا کلہ نہیں ہے جرمدار اے تسی سارے وچ شامل ہو اسا لوگ سمجھ دیں کہ جناب نہیں اوے جلیو ساڑا کام میں حق گل بیان کرنا نہ سانو کسے نہ غرض ہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کیونکہ ساڑا علامہ سانو دس کے گیا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کیونکہ مار روڈ دے چوک ہوتے ایک دعا مانگی گئی سی او دعا حضرت خبیب پہ ندی دے ترانے ختم نبوت دا چھوٹا جا حصہ کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا یا اللہ نہ سارے نو گن لے ہیں جی تے کلیاں کلیاں کر کے ماری انہوں ایک ایک نو جدا کر کے ماری ہیں جی کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں مثبت رپورٹنگ کی جائے بہت ملک ترقی کر رہا ہے کرتارپور کھولے جا رہے ہیں مساجد بند کر پی ایس ایل کروائے جا رہے ہیں جناب علماء کو جیلوں میں ڈال کر آسیہ کو فرانس کے حوالے کیا جا رہا ہے اٹلی اور یورپ کے پوپوں کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں ممتاز قادری کو پھانسی لگایا جا رہا ہے علماء اور مساجد کی جناب سپیکر بند کیے جا رہے ہیں پگڑی کے سمیت پاسپورٹ کے اوپر تصویر نہیں لگائی جا رہی کیا کیا ظلم ہے یار جو انہوں نے نہیں کیا لیکن میرے رب کی تقدیر پر غالب ہے واللہ غالب علی امری ہیں جی جو سارا کچھ کرتے رہے آج وہ سارا کچھ گھوم کے ان کے گلے میں ہے ابھی تو یہ دنیا ہے رب نے تھے نہیں بکھا دیتا
विखा दिता कि नहीं विखा दिता? केड़ी कोई शह रह गई? उस मर्दे कलंदर दी एक एक दुआ दा एक एक लफ्ज एक एक हर्फ एक एक जेर जबर उसी तरह पूरी हो रही और इंशाअल्लाह पूरी होएगी जदों तक ये सारा कुछ छड़ के हुजूर दे दीन वाल नहीं आते। हाँ, कौम यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम है ना, जदों उन्हें इंज अजाब दे आसार वेखे ना कि बदल आ गया, हुणे जनाब आंदे जो फौरन सजदे गिर गई। उन्हें कहा यूनुस सानू माफी लै दियो, अज तो बाद गलती नहीं करांगे। ए पाकिस्तान दे उत्ते अजाब दे आसारन हैं जी। तुसी कहंदे सो मईशत, हम क्या फ्रांस से ताल्लुकात मईशत की बिना पर हमारी मईशत खत्म हो जाएगी? किधर गई मईशत? खत्म। बल्कि पंजाबी दा लफ्ज जड़ा ना सही बैठदा, बढ़ गई। हाँ सही बैठता ना जड़ा कि जड़ा, क्योंकि फसीह और बलीग जबान है ना पंजाबी, उर्दू जिसका तर्जमा नहीं हो सकता। जैनवन जनाब हकीकी तौर पे मईशत बढ़ गई हैं जी, और जनाब सारे जोर ला रहे हैं और इसहाक डार को बुलाया जा रहा कि जी मईशत बेहतर हो। मैं कहा इसहाक डार नहीं, इसहाक डार दा अब्बा भी बुला लो। मईशत उस दम तक ठीक नहीं होगी जदों तक तुसी हुजूर नाल वफा नहीं करोगे। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। और अब बारी है उन कोटों की जिन्होंने रातों रात, कोई जनाब अपने इक्तदार की जंग लड़ रहा है, कोई अपनी सीट की जंग लड़ रहा है, कोई अपनी सास की जंग लड़ रहा है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े आईनी इदारे के सरबराह और जनाब वो लोग उसको बुलाकर कहते हैं कि हम आपको मरहबा कहते हैं कि आप कोर्ट पर आए हैं। मैंने कहा बेशर्मो, इसको मरहबा नहीं कहना था, मरहबा तो मुमताज कादरी को कहना था कि तू पूरी उम्मत का कर्ज उतार कर आया है। मरहबा तो जनाब आमिर अब्दुर्रहमान चीमा को कहना था कि तू पूरी उम्मत का कर्ज उतार कर आया है। और एक बात करता जाऊं, ये लोग पूछते हैं कि जनाब ये जो मुशर्रफ है इसका जनाजा इस तरह गुमनामी में क्यों हो गया? बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब दुनिया से गए हैं, उनका भी जनाजा बहुत बड़ा हुआ। इसके जनाजे में चंद सफे थी और एक कैमरे के फ्लैश में इसको जल्दी जल्दी जनाब गौर में डाल दिया गया, कब्र में डाल दिया गया। क्या वजह है? मैंने कहा उसकी वजह है तुम्हें तारीख याद नहीं, हमें तारीख याद है। जब मुशर्रफ का दौर था, हजरत गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का जनाब जस्ते खाकी आ रहा था ना जर्मनी से, तो इस मलून ने रुकवाया था कि हम पिंडी में जनाजा नहीं होने देंगे, हम इस्लामाबाद में जनाजा नहीं होने देंगे। गाजी साहब का तो सारोकी में भी हुआ और तारीख रकम हुई। मलून तेरा क्या बना? तेरा क्या बना? तुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तुझे तो जनाब मिट गए, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, ना मिटा है ना भी कभी मिटेगा चर्चा तेरा। हाँ तेरा क्या बना? तुझे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। और अभी तो वो मकामात बाकी हैं, अभी तो गाजी साहब की बड़ी शानें हैं, बड़े मकामात हैं। जिस तरह हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं कि हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। अभी तो जनाब क़यामत का दिन होगा, हुजूर पूछेंगे तो सही ना, वो कहाँ है आमिर अब्दुर्रहमान जिसने मेरी नामूस पर पैरा दिया था लाओ से? हैं जी, फिर हुजूर पूछेंगे तो सही ना कि कहाँ है वो मौली खादिम हुसैन व्हील चेयर पर जिसने मेरी इज्जत पर हर मकाम पे पैरा दिया लाओ से? और अगर जब इनको बुलाया जाएगा तो हम भी तो कहेंगे गाजी साहब हर साल हम आपके उस कारनामे को, उस जुर्रत को, उस बहादुरी को हाथ खड़े करके सलाम पेश करने आते थे, हमें भी साथ ले चलिए। जब हजरत जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को बुलाया जाएगा हुजूर की बारगाह में तो हम कहेंगे अमीरुल मुजाहिदीन जाने तो नहीं दे सके, लेकिन जहां आपने बुलाया हम परचम तहरीक लब्बैक का लेके हाथ बुलंद करके आपकी आवाज पर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए मैदान में आए, तो हमें भी साथ ले चलिए। और
اور پاکستان کو جو ان دنوں میں آگ لگائی گئی ہے، پاکستان کے بات کیا بات ہے، 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 کیا بات ہے۔ اور اب یہ پچھلے تین چار دنوں میں جو پاکستان کے اندر جناب ایک بدتمیزی کا بازار سرگرم کیا گیا، ایک پاکستان کے روڈوں کو اپنے جناب غلیظ کارناموں سے تعفن زدہ کیا گیا، پاکستان کی معطر فضاؤں کو جو خراب کیا گیا، انشاءاللہ 22 مئی کو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لبیک یا رسول اللہ کا سپرے ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک